الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وصل وسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وقادة التقى اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ومن الخطايا والزلل أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم. ایک بار درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. بزرگوں اور دینی بھائیوں، ربیع الاول کی آج 30 تاریخ ہے. اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق بہت سنا، بہت سارے بیانات ہوئے ماشاءاللہ. ان سب باتوں کا خلاصہ ایک ہی ہے کہ اگر بیان سننے کے بعد اس پر عمل ہو جائے تو کامیاب ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو بھیجا دنیا میں، صرف اور صرف اس لیے بھیجا کہ اگر کسی کو کامیابی چاہیے تو ان کے نقش قدم پر چلو. جیسے آپ ایک درزی کے یہاں کپڑے سلوانے جاتے ہیں تو ایک پرانا ناپ دیتے ہیں آپ کہ یہ جیسے کپڑے ہیں ویسے اس کو سینا ہے. اب اگر درزی تھوڑی سی بھی غلطی کرتا ہے تو آپ اس سے ڈائریکٹ یہ کہہ دیتے ہیں کہ کپڑا تو لاؤ پیسے بھی لاؤ کپڑے کے. جیسا کہا تھا ویسا نہیں کیا آپ نے، اور تھوڑی سی غلطی سے اب وہ کپڑا پہننے کا جی بھی نہیں چاہتا. بالکل اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نمونہ بنا کر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھیج دیا ہے. ذرا بھی گڑبڑی ہوگی تو آپ سوچئے اللہ تعالیٰ کے یہاں ہم کیا جواب دیں گے. اس لیے
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر شعبے میں ضروری ہے. جب تک سرکار کی اتباع نہیں ہوگی جنت کا راستہ مل نہیں سکتا. نقش قدم نبی کے جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کا فائدہ ہے. امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کو کسی نے خواب میں دیکھا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے آگے ہیں، آپ کے پیچھے بہت بڑا ہجوم ہے، اور پیچھے امام بخاری رحمت اللہ علیہ چل رہے ہیں. کسی نے امام صاحب سے کہا آپ نے اتنی زبردست بخاری لکھی اور آپ کی کتاب پڑھ کر پتہ نہیں کتنے لوگ عاشق رسول بن گئے، لیکن آپ ہیں بالکل پیچھے چل رہے ہیں، سرکار کے ساتھ کیوں نہیں، پیچھے کیوں نہیں بالکل؟ جواب بڑا عجیب دیا، فرمایا کہ لوگ سرکار کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، میں اللہ کے رسول کے نقش قدم تلاش کر رہا ہوں، اس پر چل رہا ہوں. آپ کے قدم جہاں جہاں پڑے ہیں میں وہاں وہاں چل رہا ہوں. سوچنے کی چیز ہے، اتباع کتنی بڑی چیز ہے. قرآن کریم کی آیت آپ کے سامنے پڑی، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، کہہ دیجیے اگر تم اللہ تعالی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، محبت کرتے ہو نہیں، محبت کا دعویٰ کرتے ہو، تو پہلے کیا کرنا ہے؟ فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کرو. علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پورے قرآن کریم میں غور کرتا رہا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بہت بار کیا اور بڑے اچھے انداز میں کیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو امام الانبیاء ہیں، انہی کے اوپر قرآن اترا ہے. آپ کا کوئی تذکرہ ایسا نہیں مل رہا ہے. ڈھونڈ رہا ہوں میں، تلاش کرتے کرتے اس آیت پر پہنچے، فرمایا اب مجھے سکون ہو گیا، اس لیے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو نبی کی اتباع کرنا ہے، یعنی نبی کی اتباع کریں گے تو اللہ سے محبت ہوگی. کہ اس سے یہ پتا چلا کہ کوئی آدمی سرکار کی اتباع کرتا ہے تو وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، تو پھر اس نبی کا مقام کتنا اونچا ہوگا اور وہ اللہ کے یہاں کتنا محبوب ہوگا. تبھی تو اس کی اتباع پر اللہ کی محبت مل رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے محبوب سرکار کتنے بڑے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اللہ کو کتنی محبت ہے، اس کا اندازہ ہم لگا بھی نہیں سکتے. دو انعام تو اس قرآن کی آیت میں ذکر کیے ہیں. اتباع سے کیا ملے گا؟ فرمایا یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا. کتنی بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. جس کو اللہ مل گیا اس کا کیا کہنا. محمود غزنوی کے دربار میں محمود غزنوی نے یہ کہا کہ آج میرے محل میں جتنی چیزیں ہیں جو جس پر ہاتھ رکھ دے گا وہ اس کی ہو جائے گی. تو اس کی ایک محمود غزنوی کی ایک باندی تھی، وہ ان کے بالکل پیچھے کھڑی تھی، اس نے کہیں ہاتھ نہیں رکھا، اور بادشاہ کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھا. محمود غزنوی نے پوچھا تمہیں کچھ نہیں لینا ہے؟ کہا آپ نے ایسا کہا ہے کہ دربار میں جتنی چیزیں ہیں، جو کچھ ہے، جو جس پر ہاتھ رکھے گا اس کی وہ چیز ہو جائے گی. دربار میں آپ بھی ہیں.
میں نے آپ پر ہاتھ رکھا ہے، آپ مل گئے تو سب مل گئے. ایسا ہی ہے، جس کو اللہ مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر شعبے میں کرنی ہے. آج بھی اگر کسی کو ان فتنوں کے دور میں اور اس زمانے میں کامیابی چاہیے تو آج بھی اسے سرکار کی اتباع میں ہی کامیابی ملے گی. اس لیے کہ آپ قیامت تک کے لیے نبی بن کر آئے ہیں. آپ کی کتاب آخری کتاب ہے، اور کوئی کتاب نہیں آنے والی ہے، کوئی نبی نہیں آنے والا ہے. جب کوئی کتاب نہیں، کوئی نبی نہیں، تو راستہ اگر تلاش کرنا ہے تو اسی قرآن سے تلاش کرنا پڑے گا، اور اسی نبی کی اتباع میں ہی ہمیں کامیابی ملے گی. تو پہلا انعام جو قرآن کریم میں بیان ہوا ہے وہ یحببکم اللہ. دوسرا انعام ویغفر لکم ذنوبکم. اللہ تعالی نبی کی اتباع کی برکت سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. کتنا سستا سودا ہے، اتباع کرتے جاؤ گناہ معاف ہوتے چلے جائیں گے. اس لیے نبی کی اتباع کرنی ہے. مہینہ ختم ہوا، مومن صرف ربیع الاول میں سرکار کی اتباع نہیں کرتا. اگر مومن 24 گھنٹے اللہ کے رسول کی اتباع میں گزار دے تو اس کا ہر لمحہ ربیع الاول بن سکتا ہے، اس کا ہر دن ربیع الاول بن سکتا ہے، اس کا ہر مہینہ ربیع الاول بن سکتا ہے، اس کا ہر سال ربیع الاول بن سکتا ہے. بس اس کو کیا کرنا ہے؟ 24 گھنٹے میں جو کچھ کر رہا ہے اس کو ہر موڑ دیکھنا ہے یہاں سرکار کی سنت کیا ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے. اگر وہ اسے مل گیا تو اس کی اتباع کرنی ہے، اور نہیں معلوم ہے تو علماء سے پوچھنا ہے اس موڑ پر سرکار کی سنت کیا ہے، اس موقع پر سرکار کا طریقہ کیا رہا ہے. سوتے وقت سرکار کیا کرتے تھے، اٹھتے تھے تو کیا کرتے تھے، گھر میں جاتے تھے تو کیا کرتے تھے، بیوی کے ساتھ زندگی کیسے گزارتے تھے، آپ خاندان میں رہتے کیسے رہتے، مہمانوں کا کیسے اکرام کرتے، بچوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے، خادموں کے ساتھ کیا سلوک کرتے، سب چیزیں لکھی ہوئی ہے. بس یا تو پڑھیے سیرت کی کوئی کتاب، روزانہ پڑھیے، کوئی کتاب اٹھائیے اور اس کا مطالعہ کیجیے، علماء سے پوچھیے کون سی کتاب مجھے پڑھنی ہے، اور پھر روزانہ اس کا مطالعہ اس نیت سے کیجیے جو کچھ پڑھوں گا اس پر عمل کروں گا. اس لیے کہ عمل نہیں کریں گے تو پھر ایسے 50 بیان 1000 بیان سن لیں، کان ہمارے سن سن کے سن ہو گئے، کوئی فائدہ نہیں. اگر اتباع نہیں آئی، عمل نہیں آیا تو ایسے بیانات سن کے کیا فائدہ، کان کی بانسری بن گئے اور کوئی فائدہ نہیں ہوا. یہ تو 2 انعام قرآن میں ذکر کیے. حدیثوں میں بھی مستقل ذکر کیا گیا ہے کہ اتباع سنت کا فائدہ کیا ہے. اتباع سنت کا ایک فائدہ جو حدیث شریف میں آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ جو ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو میرا ساتھ نصیب ہوگا، معیت نصیب ہوگی. یہ بھی بہت بڑا فائدہ ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خادم رہے ہیں. آپ کے خادم کتنے تھے؟ کل 11 خادم رہے ہیں آپ کے. ان میں سے ایک خادم حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہے. 10 سال کی عمر تھی. سرکار جب مدینۃ المنورہ تشریف لائے تو آپ نے یہ فرمایا کہ کوئی بچہ ایسا ہے جو میرے پاس کوئی بھیج دے جن سے میں کچھ کام لے سکوں. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت انس کے سوتیلے والد ہیں. ہمارے یہاں گجراتی میں ساؤ کے ابا کہتے ہیں اسے، جو ہے سوتیلے والد ہیں. یہ سوتیلے والد جو ہیں یہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ لے کر گئے، بٹھایا اونٹ پر اور سرکار کے پاس لے گئے. اللہ کے رسول ان سے کام لے سکتے ہیں آپ. خدمت کی انہوں نے. 10 سال کی عمر میں گئے تھے. سرکار کا انتقال ہوا تب بھی 10 سال گزر چکے تھے، یعنی 20 سال کی عمر تھی حضرت انس کی. 10 سال خدمت کی اور زبردست خدمت کی، جیسی ویسی نہیں، ایسی خدمت کی
حضرت انس کہتے ہیں میں نے اس عمر میں بھی سرکار کے اخلاق بڑے عجیب دیکھے. کہتے ہیں کبھی آپ کام سونپتے اور میں کام لے کر نکلتا کرنے کے لیے جاتا, لیکن کام نہ کرتا, رستے میں بچوں کے ساتھ کھیلتا ہو جاتا. سرکار مجھے اف بھی نہ کہتے, کچھ بھی نہ بولتے, کچھ بھی نہ بولتے. آپ خود وہاں سے گزر جاتے تب بھی یہ نہ کہتے میں نے آپ کو کام سونپا تھا کیا کیا آپ نے, اور چلے جاتے. دیکھیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال خدمت کی ہے, سرکار نے انہیں 3 دعائیں دی تھی, تینوں قبول ہو گئی, اور سرکار کی دعا ہے وہ. خیر جو ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یا بنیہ, اے میرے بیٹے اگر تم یہ کر سکو تو کر لو. کیا کرنے کو کہا؟ صبح ہو یا شام ہو اپنے دل میں کسی کے بارے میں برائی مت رکھو. کیا عجیب نصیحت ہے کہ اپنے دل میں کسی کے بارے میں کھوٹ مت رکھو. یہ کر سکو تو صبح و شام کر لو. اور فرمایا اے میرے بیٹے یہ میری سنت ہے. یہ کرنے کا کیا مطلب؟ صبح ہو سوچ لو کہ جتنے لوگ ہیں سب کے لیے میرا دل صاف ہے, سب کو معاف کرتا ہوں. جنہوں نے میرے ساتھ تکلیف کا معاملہ کیا, پریشان, سب کو معاف کرتا ہوں. رات کو سوتے وقت بھی دل صاف کر کے سونا چاہیے, کینہ بالکل نہیں رکھنا چاہیے. یہ نبی کی سنت ہے. یہ فرمایا یہ کرو گے تو کیا ہوگا, کہ یہ میری سنت ہے, اور جو میری سنت کی اتباع کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. تو کتنا اچھا ہے, کتنا سستا سودا ہے. ایک نصیحت کی ہے, اس پر عمل کر لیں گے, جنت میں ملنے والے ہیں اللہ کے رسول. یہ کرنے کو کہا. دیکھیے حدیث میں اللہ کے رسول کی معیت, اللہ کے رسول کا ساتھ نصیب ہونے والا ہے, وہ بھی سنت کی اتباع کرنے سے. اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں من اکل طیبا وعمل فی سنت وامن الناس بوائقہ دخل الجنہ. فرمایا 3 چیزیں کوئی کر لے گا تو جنت میں داخل ہو جائے گا. ان میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ جو حلال مال کھائے, روزی حلال. آج کل شارٹ ٹرم میں لوگ مالدار بننا چاہتے ہیں, رات کو سوئے صبح اٹھے تو وہ چاہتا ہے میرے اوپر مالداری کا لیبل لگاؤ. یہاں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں حلال روزی کا استعمال ہو ہر موڑ پر, اس لیے کہ جب حرام لقمہ پیٹ میں جائے گا پتہ نہیں کیا ہوگا. وہ لوگ تھے جو سرکار کے صحابہ تھے, تھوڑا سا شک ہو جاتا تو جب تک قے نہ کرتے دوسرا کھانا نہ کھاتے. وہ قے کر ڈالتے تھے, اس کو پھینک دیتے تھے, وہ اگل دیتے تھے اس چیز کو, اس لیے کہ وہ حرام لقمے کا شائبہ بھی نہیں چاہتے تھے, شبہ بھی نہیں چاہتے تھے. اور ہمارے پیٹ میں حرام لقمے ایسے چلے جاتے ہیں جیسے کوئی فکر ہی نہیں ہے, کوئی ڈر ہی نہیں ہے. اور اگر کوئی کہتا ہے بھائی یہ حرام ہے تو جواب دیتا ہے آپ کو میرے ساتھ آنا ہے جنت, آپ کو میرے ساتھ قبر میں آنا ہے, میں میری قبر میں دیکھ لوں گا. جیسے اس طریقے سے وہ بات کر رہا ہے کہ قبر میں کوئی کانٹریکٹ ہو فرشتوں کے ساتھ اور کوئی معاملہ اس کا ہونے والا ہو, کوئی معاملہ اس نے کر لیا ہو اور فرشتے اس کو ایسا کہنے والے ہو جا تجھے چھوڑتا ہوں, اس طریقے سے کوئی بات ہوئی ہو, اس طریقے سے وہ جواب دیتا ہے. نہیں میرے بھائیو, حلال روزی کا اہتمام کریں, کوشش کریں. اگر آپ حلال روزی کا اہتمام کریں گے تھوڑے میں برکت نظر آئے گی, اور حرام کا اہتمام کریں گے تو کیا ہوگا, اتنا کمائیں گے 10 دن میں دکھے گا نہیں کہاں گیا. پھر لوگوں سے وظیفے پوچھیں اور پورا دن وظیفوں میں گزر جاتا ہے. ایسے لوگوں کا صبح و شام وظیفے اور تسبیح پڑھتے رہتے ہیں اور وظیفوں کا اتنا اہتمام کرتے ہیں, چاہے سنت چھوٹ جائے چاہے فرض نماز چھوٹ جائے, وظیفوں کا ہی اہتمام کرتے رہتے ہیں, وظیفچی بن جاتے ہیں. جیسے کھانا بنانے والے کو باورچی کہتے ہیں تو یہ وظیفچی ہوتا ہے, ہمیشہ وظیفے ہی پڑھتا رہتا ہے. میرے بھائیوں حلال روزی کا اہتمام کریں گے برکتیں نظر آئے گی, کوئی ٹینشن کی ضرورت نہیں. دوسرا کیا فرمایا, وَعَمِلَ فِي سُنَّةٍ, سنت پر عمل کرنے پر بھی دخول جنت کا وعدہ ہے.
کتنا اچھا ہے. دیکھو سرکار نے مختلف طریقوں سے ہمیں ترغیب دی ہے کہ اللہ کے رسول کی اتباع میں کیا فائدہ ہے. فرمایا سنت کی اتباع کرو گے تب بھی جنت میں داخلہ نصیب ہوگا. اور آگے کیا فرمایا؟ اور آگے فرمایا وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ، لوگ اس کی تکلیف سے محفوظ رہے، لوگ اس کی تکلیف سے محفوظ رہے. اگر کوئی یہ پلے باندھ لے تو فائدہ ہی فائدہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نے آ کر ایک بات بیان کی. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ وہ راستے سے گزر رہے تھے، وہ شخص راستے سے گزر رہا تھا، درخت سے ایک ٹہنی باہر نکلی ہوئی تھی. اس نے صرف دل میں یہ سوچا آنے جانے والوں کو یہ ٹہنی تکلیف پہنچا سکتی ہے، تو اس نے اس ٹہنی کو کاٹ دیا اس نیت سے کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ قصہ بیان ہوا، آپ نے فرمایا وہ جنت میں داخل ہو گیا. سبحان اللہ. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنت میں جانے کا ایک راستہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے اپنے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی جنت میں داخل ہو جائیں گے. تو انسان صرف یہ کوشش کر لے کہ مجھے اپنے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی ہے. مسجد میں آیا ہوں میرے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، باہر نکلوں میرے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، گاڑی لے کر آیا ہوں ایسی جگہ پارک نہ کروں کہ اگر میں نے وہاں پارک کر دی پتہ نہیں کتنے لوگ میری اس گاڑی کی وجہ سے پریشان ہوں. اگر یہ سوچ لیا تو آپ کا گاڑی کا پارکنگ کرنا بھی جنت میں پہنچا سکتا ہے، کیونکہ آپ نے یہ سوچا کہ اللہ کی کسی مخلوق کو تکلیف نہ پہنچ جائے. بس یہ فکر کر لی ہر موڑ پر میرے ذریعے سے میرے بچوں کو تکلیف نہ پہنچے، میرے ذریعے سے میری بیوی کو تکلیف نہ پہنچے. میں بیت الخلا جاتا ہوں، میرے بعد آنے والے کو میری وجہ سے تکلیف نہ پہنچے. انسان ہر موڑ پر یہ سوچ لے کوئی جگہ ایسی نہ ہو جہاں کوئی میرے سے پریشان ہو. اگر یہ کر لیا تو یہ بھی جنت میں جانے کا ایک راستہ ہے، بلکہ یہ شارٹ کٹ راستہ ہے. یہاں یہ سمجھنا بھی آسان ہے، آسانی سے شاید یہاں لائن بہت کم ہوگی جنت میں جانے والوں کی، اور اس لائن میں اگر چلے گئے تو جلدی جنت میں پہنچ جائیں گے. اس لیے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ میں کہیں کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچا رہا ہوں. اور آگے چلتے ہیں، ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کر دوں جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع میں کیا فائدہ ہے. ایک حدیث میں 4 فائدے بیان کیے، بڑے عجیب. فرمایا من حفظ سنتی، آپ نے فرمایا جو میری سنت کا اتباع کرتا ہے، میری سنت کی اتباع کرتا ہے، اکرمہ اللہ باربع خصال، اللہ تعالیٰ اسے 4 انعام سے نوازتے ہیں. میرے بھائیوں وہ 4 انعام بڑے عجیب. پہلا فرمایا المحبت فی قلوب البررہ، جو نیک لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت بیٹھ جاتی ہے. کتنی بڑی بات ہے، نیک لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت بیٹھ جاتی ہے. ذرا غور کیجئے، آپ نے کہیں سنا ہوگا جو سرکار کی سنتوں کی اتباع کرتا ہے، فرمایا وہ حدیث میں جو حضرت انس کو فرمایا تھا کہ یہ میری سنت ہے، جو میری سنت کی اتباع کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. یہ فرمایا تھا حضرت انس سے. تو محبت لوگوں کے دلوں میں، نیک لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جائے گی. یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ جبرائیل سے کہتے ہیں، سنت کی اتباع کرنے والے کے جبرائیل سے کہتے ہیں اس بندے سے میں محبت کرتا ہوں، آپ بھی محبت کرو. تو پھر جبرائیل کی محبت اس کو مل جاتی ہے. پھر جبرائیل کو اعلان کرنے کو کہا جاتا ہے، فرشتوں میں اعلان کر دو کہ اس بندے سے میں محبت کرتا ہوں، تم لوگ بھی محبت کرو. تو آسمان کے سارے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں. پھر وہی محبت کیا ہوتی ہے، حدیث میں آتا ہے ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر زمین میں اس کے لیے قبولیت لکھ دی جاتی ہے، مقبولیت اسے نصیب ہو جاتی ہے. اس لیے فرمایا وہاں سے ہوتے ہوئے محبت پھر دنیا میں بھی آ جاتی ہے، زمین پر بھی آ جاتی ہے. پھر زمین کے لوگ بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی بات بڑی عجیب. حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں
اس سے پتہ چلتا ہے کہ طریقہ یہ اچھا ہے کہ پہلے خاص لوگ اس سے محبت کرے پھر عام لوگ محبت کرے، یعنی اوپر سے نیچے والی ترتیب یہ اس کے مقبول ہونے کی نشانی ہے۔ اور اگر نیچے سے اوپر والی ترتیب ہو یہ تھوڑا سا مشکل مسئلہ ہے، یعنی پہلے عام لوگ محبت کرے پھر خاص کرے، یہ اس کے مقبول ہونے کی نشانی نہیں۔ اس کے مقبول ہونے کی نشانی ہے پہلے خاص لوگ اس سے محبت کریں پھر عام لوگ اس سے محبت کرنے لگیں، یہ اس کے مقبول ہونے کی دلیل ہے، اس کے مقبول ہونے کی علامت ہے۔ بہرحال حدیث میں آیا جو میری سنت کی اتباع کرے گا اللہ تعالیٰ جو ہے سب سے پہلا انعام اسے کیا دیں گے؟ 4 انعام میں سے المحبت فی قلوب البررہ، نیک لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت بیٹھ جائے گی۔ دوسرا انعام کیا ہے؟ والہیبۃ فی قلوب الفجرہ، فرمایا جو سرکش ہے، ظالم ہے، گنہگار ہے، فاسق فاجر ہے، ان کے دلوں میں رعب بیٹھ جائے گا، اس کا گھبراہٹ۔ آپ نے یہ حدیث ان دنوں میں سنی ہوگی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خصوصیات ہے کل 5، اس سے بھی زیادہ ہیں، 5 خصوصیات تو ایک حدیث میں بیان ہوئی ہے۔ وہ 5 خصوصیات میں سے ایک خصوصیت آپ کی یہ تھی کہ 1 مہینے کی مسافت پر اگر کوئی دشمن ہوتا تو سرکار کا نام سن کر کانپ جاتا تھا، گھبرا جاتا تھا۔ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 2 مہینے کی مسافت پر اگر کوئی ہو تو وہ نہیں کانپتا تھا، وہ تو اس لیے 1 مہینے کا تذکرہ کیا ہے کہ اس زمانے میں اللہ کے رسول کے جتنے دشمن تھے وہ زیادہ سے زیادہ 1 مہینے کی دوری پر تھے، اس لیے وہ 1 مہینے کا تذکرہ ہے۔ ورنہ اللہ والا جو ہوتا ہے، جو نبی کا متبع ہوتا ہے، نبی کی سنت کی پیروی کرنے والا ہوتا ہے، اس سے تو بہت سارے لوگ کانپتے ہیں، اور جو فاسق فاجر ہوتے ہیں ان کو تو لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ علامہ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اکابر دیوبند کے سرخیل ہیں، بہت بڑے آدمی، بہت بڑے ہیں۔ علامہ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے کہا، اس زمانے میں انہوں نے 1857 کی جنگ آزادی لڑی ہے اور اس میں وہ شریک تھے، اور جو کہ وہ انگریزوں کا دور تھا، اس زمانے میں مظفر نگر کا ایک کلیکٹر آیا ہوا تھا۔ کسی نے مظفر نگر کے اس کلیکٹر سے کہا کہ یہاں رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ رہتے ہیں، کہا چلو ان سے ملنے کے لیے جاتے ہیں۔ کسی نے علامہ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ وہ کلیکٹر ملنے کے لیے آ رہا ہے۔ ان کو پتا چلا کہ بس وہ آیا ہے، حضرت گھر میں داخل ہو گئے اور اندر سے کیوار بند کر دیا، پھر باہر نہیں نکلے، وہ باہر انتظار کرتا رہا۔ علماء نے لکھا ہے وہ بہت دیر تک انتظار کیا، کئی گھنٹوں کیا، اور چلا گیا واپس۔ اس کی ہمت نہیں ہوئی دروازہ کھٹکھٹائے، اس لیے کہ ان کا رعب تھا اس کے دل میں۔ پھر کیا ہوا؟ پھر کچھ وقت کے بعد کسی نے کہا وہ آیا ہوا ہے، فلاں جگہ رکا ہوا ہے اور آپ کو ملاقات کرنی چاہیے اس سے۔ تو علامہ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ نے فرمایا مجھے کیا کام ہے اس کا، اس کو کام ہو تو وہ آئے ہمارے پاس۔ پھر کسی نے کہا جائیے، اس لیے کہ دارالعلوم دیوبند کے بارے میں کچھ غلط فہمی لوگوں کے دلوں میں آ گئی ہے اور کچھ اس کے پاس کچھ ہے، آپ بات کیجئے ذرا۔ کہا ٹھیک ہے جاتا ہوں۔ اس زمانے میں سواری ایسی نہیں ہوتی تھی جیسے ہمارے یہاں سواری ہوا کرتی ہے، پالکی ہوتی تھی، پالکی میں بٹھاتے تھے اور 2-3 لوگ اسے اٹھا کر لے کر چلتے تھے، بڑے لوگوں کو۔ تو پالکی میں بٹھایا، اور پالکی کو اٹھانے والے کون تھے آپ کو پتا ہے؟ وہ بھی بہت بڑے بڑے علماء تھے۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے وہ پالکی اٹھائی، مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی پالکی اٹھائی، اور وہ پالکی اٹھا کر چلے، اور بالکل وہ جہاں کلیکٹر جس گھر میں تھا اس گھر کے دروازے پر وہ پالکی نیچے رکھ دی۔ جیسے ہی رکھی حضرت باہر آئے، حضرت باہر آئے اور دوڑتا ہوا، کانپتا ہوا، دھک دھک کرتا ہوا آیا، ملاقات کی، اور ملاقات کرنے کے بعد رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے اوپر بھی نہیں دیکھا، چہرہ بھی نہیں دیکھا، اور پھر فرمایا اللہ کی مخلوق پر رحم کرو اور انصاف کا معاملہ کرو، اور فوراً پالکی میں بیٹھ گئے اور واپس گھر پہنچ گئے۔
وہ کلیکٹر نے بعد میں لوگوں سے پوچھا یہ تھے کون حضرت؟ جب وہ آئے تو میرا دل دھک دھک کرنے لگا، میں ڈر گیا، یہ تھے کون؟ لرزہ طاری ہو گیا۔ فرمایا یہ وہی ہیں جن کی آپ ملاقات کرنے گئے تھے اور باہر نہیں آئے تھے، انتظار کرتے رہے، کا بہت ڈر لگ رہا تھا۔ یہاں علماء نے لکھا ہے جب کوئی سنت کی پیروی مکمل کرتا ہے تو سامنے والے کے دل میں لرزہ پیدا ہو جاتا ہے، کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، وہ گھبراتا ہے اس سے۔ بہرحال دوسرا انعام کیا فرمایا؟ الہیبۃ فی قلوب الفجرہ۔ تیسری چیز والسعۃ فی الرزق، اور سنت کی اتباع کرنے سے کیا ہوگا؟ روزی میں برکت ہو جائے گی اس کی۔ پہلے بھی بتایا روزی میں برکت ہوتی ہے سنت کی اتباع کرنے سے، یہ وظیفہ وہ وظیفہ، یہ درگاہ وہ درگاہ، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، اس بابا کے پاس اس مولانا کے پاس پتہ نہیں کہاں کہاں کے چکر لگتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کام نہیں ہوتا۔ یہاں سرکار فرماتے ہیں صرف سنت کی اتباع کرتے چلے جاؤ، آپ کی روزی میں برکت ہوگی، اور بہت سارے انعام کے ساتھ روزی میں برکت بھی ملے گی۔ اسے کئی چیزیں ملنے والی ہیں، اس میں روزی میں برکت بھی مل جائے گی۔ اگر بھینس خریدو گے تو بھینس خریدتے ہیں صرف دودھ کے لیے، تو دودھ کے لیے بھینس خریدی تھی، گوبر بھی مل گیا نا ساتھ میں، وہ اس کے لیے الگ سے کچھ نہیں کرنا پڑتا، خریدی تھی دودھ کے لیے، ساتھ ساتھ میں گوبر بھی مل جائے گا، کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ اتباع کرو گے کئی چیزیں ملے گی، اس کے ساتھ ساتھ میں روزی میں برکت بھی مل جائے گی، بہت آسان ہے۔ اور چوتھی چیز کیا فرمائی؟ والثقۃ بالدین، اور جو ہے کوئی آدمی اگر سرکار کی اتباع کرتا ہے، سنتوں کا اہتمام کرتا ہے، فرمایا اس کے دین میں پختگی آ جاتی ہے۔ یہ چار انعام اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتلائے۔ بہرحال سنتوں کی اتباع میں بہت سارے فائدے ہیں، میں نے آپ کو چند نمونے ذکر کیے ہیں۔ یہ 30 ربیع الاول ہے، ربیع الاول کا مہینہ ختم ہو رہا ہے۔ مومن رمضانی نہیں ہوتا، مومن جو ہے بڑی راتوں والا صرف نہیں ہوتا، مومن صرف ربیع الاول کے مہینے میں سیرت نہیں سنتا، سیرت کی اتباع، سیرت کو سننا، سیرت کو پڑھنا پورے سال ہونا چاہیے۔ اگر کسی نے یہ نیت کر رکھی ہے تو اس کا ہر لمحہ ہر گھڑی ربیع الاول بن سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ حقیقی معنی میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔